السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 31 یعنی 31۔ آج کے درس میں ہم یہ بات کریں گے کہ نماز کی حالت میں ہماری نظر، ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ دائیں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ بائیں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ آگے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں کون سا طریقہ صحیح ہے اور سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہماری نگاہ، ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ نماز کی شروع سے لے کر کے نماز کے آخر تک ہماری نظر ہم کہاں دیکھیں گے؟ تو سجدے کی جگہ پر، یعنی جہاں پر ہم پیشانی رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے کی جگہ پر ہمیں دیکھنی چاہیے پوری نماز کے اندر۔ لیکن جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، التحیات للہ پڑھنے کے لیے، چاہے وہ پہلی مرتبہ بیٹھے یا دوسری مرتبہ بیٹھے التحیات پڑھنے کے لیے تاکہ ہم سلام پھیر سکیں، تو تشہد کے لیے جب بیٹھیں گے، ہم پہلی تشہد ہو یا دوسری ہو، تو تشہد کی حالت میں ہماری نگاہ، ہماری نظر شہادت والی انگلی پر ہونی چاہیے۔ تشہد کی حالت میں جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہماری نگاہ شہادت کی انگلی پر ہو۔ اس کے علاوہ باقی تمام وقت میں ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اب کیا دلیل ہے اس بات کی، ان دونوں باتوں کی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 332 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو اپنی نگاہ کو آپ نے سجدے کی جگہ پر رکھا، سجدے کی جگہ پر دیکھتے رہے۔ اور یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 652۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 میں ہے کہ سلف صالحین بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ نماز کی حالت میں اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں یا تبعی تابعین ہوں یا ان کے بعد کے آنے والے ہوں، یہ سب کے سب اپنی نظر کو نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے۔ لیکن تشہد کی حالت میں جب ہم تحیات پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تب ہماری نگاہ شہادت کی انگلی پر، جس سے ہم حرکت دیتے ہیں اشہد اللہ، تو شہادت کی جو انگلی ہے اس پر ہماری نظر ہوگی جب ہم تشہد کی حالت میں ہوں گے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 990 عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار بالسبابۃ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے تو اس وقت آپ کی نگاہ شہادت کی انگلی سے آگے نہیں بڑھی، یعنی شہادت کی انگلی پر دیکھتے رہے۔ تحیات، التحیات، جو بھی دعائیں وہ پڑھتے رہے اور شہادت کی انگلی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ خاص دلیل ہو گئی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب ہم تحیات کے لیے بیٹھیں گے، التحیات للہ والصلوات پڑھنے کے لیے، چاہے وہ پہلی مرتبہ ہو یا دوسری مرتبہ ہو، تو اس حالت میں ہماری نظر، ہماری نگاہ شہادت کی انگلی پر ہوگی۔ اس کے علاوہ نماز کی تمام حالتوں میں، وقتوں میں، شروع سے لے کر آخر تک، تحیات کے علاوہ، یعنی مثلا ہم کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر کے ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، تو کھڑے کھڑے کہاں دیکھیں گے ہم؟ سجدے کی جگہ پر۔ رکوع میں ہم گئے، کہاں پر دیکھیں گے ہم؟ سجدے کی حالت میں۔ بہت سے لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں تو اپنے پیر کی انگلی کو دیکھتے ہیں، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ رکوع کی حالت میں بھی ہم پیر کی انگلی کو نہیں دیکھیں گے۔ بہت سے لوگ سر کو ایک دم بالکل جھکا لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ پیٹھ کو بالکل برابر رکھ کر کے ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو تمام نماز کی تمام حالتوں میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو،
جب ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ہم نظر ٹکا کے رکھیں، لیکن جب ہم تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس وقت ہماری نظر شہادت کی انگلی پر ہو۔ کلیئر ہے؟ اب رہی بات کہ کچھ لوگ آسمان پر دیکھتے اوپر نماز کے دوران ہی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ کتنا خطرناک ہے دیکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 750، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آسمان کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ فشد قوله في ذلك حتى قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے اس عمل پر، اس حرکت پر، کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، یہ لوگ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ یعنی آسمان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لے گا، یعنی نابینا کر دے گا، اندھا کر دے گا۔ اللہ، اتنا بڑا گناہ کرائم ہے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھا بنا دے انسان کو۔ اس کو جو نماز کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہاں، نماز کی حالت میں جب ہم نہیں ہیں تب دیکھیں، آسمان پر دیکھیں، زمین میں دیکھیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے بلکہ سجدے کی جگہ پر دیکھنی ہے۔ اب آخری پوائنٹ، ہمارا آخری نقطہ، کہ کچھ لوگ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہم توجہ سے نماز پڑھ پاتے ہیں، ہم اچھے سے نماز پڑھتے ہیں، خشوع ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، ہم دھیان لگا کے نماز پڑھ پاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ شیطان نے آپ کو وسوسہ ڈال دیا ہے کہ اب آنکھ بند کریں گے تو خشوع آئے گی، آنکھ بند کریں گے تو اچھے سے توجہ سے نماز پڑھ پائیں گے۔ یہ وسوسہ آپ کو شیطان نے ڈالا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر آنکھ بند کرنے کی وجہ سے ہماری نماز میں خشوع پیدا ہو اور اچھے سے ہم نماز پڑھ پاتے تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے ہوتے، کیونکہ سب سے اچھے طریقے سے نماز کون پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی بھی حدیث میں یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھی ہے، اور نہ ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا آنکھ بند کر کے، نہ ہی قرآن میں ذکر ہے اس کا، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، نہ صحابیات نے ایسا کیا ہے۔ کوئی بھی آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ یہ طریقہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کا یہ صوفیوں سے آیا ہے۔ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، وہ بہت سی عبادتیں آنکھ بند کر کے کرتے ہیں، جھوم جھوم کر کے، اپنے سر کو خوب حرکت دے کر کے، ہلا ہلا کے، دائیں بائیں اوپر نیچے سر کو کرتے ہیں، اور ذکر و اذکار کریں گے، کچھ خاص قسم کی عبادت کریں گے آنکھ بند کر کے، دھیان لگائیں گے آنکھ بند کر کے۔ اس صوفیوں کا طریقہ ہے، ورنہ اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ لہذا عورت ہے یا مرد ہے، کچھ بھی ہے، آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے نفل ہو، دن کی نماز ہو، رات کی نماز ہو۔ آنکھ کھول کے نماز پڑھیے، آنکھ کھول کے نماز پڑھیے، اور نگاہ سجدے کے پاس رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اب تک ہم سے خطائیں اور غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ سبحانہ اس کو معاف فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔